احسان ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا جرار رضوی۔ پروگرام فلمی جہاں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ فلمی جہاں میں ہم جو فلمیں بن رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر جو فلمیں لگ چکی ہوتی ہیں یا لگ رہی ہوتی ہیں ان پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی فلم انڈسٹری کی شوبز کی جو معلومات چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو ساری بتاتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں نئی ہوا آئی ہوئی ہے جب سے آپ کا یہ موبائل آیا ہے، اور موبائل میں واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا آیا ہے، اس نے آپ کے اس ملک کے سسٹم کو بلکہ پوری دنیا کے سسٹم کو خراب کر دیا ہے۔ اپنی ریٹنگ اور اپنی ویوز لینے کے لیے جو ہم بڑی اونچی حرکتیں کر رہے ہیں، اونچی حرکتیں استعمال کر رہے ہیں، چھچورا پن ہے، دوسرے کو بے عزت کرنا، دوسرے کو دل کرنا، وہ سمجھتے ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ بھائی چند ڈالر کے لیے آپ دوسروں کو دلیل کرنا چاہتے ہیں؟ فردوس جمال اس پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے آرٹسٹ ہیں۔ انہوں نے اسٹیج کیا تو کمال ہے، فلم کیا تو جواب نہیں ان کا، ٹی وی کیا تو جواب نہیں، ریڈیو پہ کام کیا تو یعنی جس شعبے میں جا کے کام کیا کمال کیا۔ مگر جو آج کل انہوں نے شروع کیا یہ بھی کمال ہے کہ اب دیکھیں یہ فردوس جمال صاحب، عزت اللہ دیتی ہے، کوئی نہیں دیتا۔ بڑے بڑے ٹیلنٹ ہوتے ہیں لوگوں میں، مگر جس کا قسمت ساتھ دیتی وہی بنتا، وہی ہٹ ہوتا، ورنہ کوئی ہٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمایوں سعید کو آپ کہہ رہے ہیں اس کی ایکٹنگ کے بارے میں آپ نے کچھ کہا، دیکھیں میرے آپ کے کہنے سے کوئی برا نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ دیکھیں وہ سیریل بناتا ہے، اس کا ہٹ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان فلم انڈسٹری کا بھی ٹرینڈ سیٹر ہے۔ اس نے میں شاہد آفریدی ہوں بنائی، اس کے بعد اس کی ریلیز کے بعد لوگوں نے فلمیں شروع کی کراچی میں۔ نبیل قریشی اور فضا مرزا کی بنی نام معلوم افراد، یاسر نواز نے بنائی رانگ نمبر، پھر اسی ہمایوں سعید نے جوانی پھر نہیں آئے گی بنائی۔ مقصد وہاں سے کراچی سے فلم انڈسٹری شروع ہوئی، کام کرنا شروع، دیکھا دیکھی لاہور میں کام شروع ہو گیا۔ تو ہمایوں سے ٹرینڈ سیٹر ہے، وہ دل گردے والا ہے، ہمت والا ہے، اور اللہ اس پر مہربان ہے تو اس نے فلمیں بنائی، ڈرامے بنائی تو اس کے ہٹ جا رہے ہیں۔ تو میرے آپ کے برا کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ چاند پہ تھوک لیں سب منہ پہ اپنے آتا ہے، تو خدا را آپ کو زیب نہیں دیتا ایسی باتیں کرنا۔ یا آپ مائرہ خان کے بارے میں، اس کے ہوٹوں کے بارے میں کہیں، میں سمجھتا ہوں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دلیپ کمار صاحب ایک اکیڈمی ہے آرٹ کی، اگر ہم چلے گئے دنیا سے وہ، اب ان کے بارے میں ہم کہیں گے تو میں بہت کچھ ہوں، پھر عجیب سی بات ہے، وہ کہاں تھے آپ کہاں تھے، کبھی سوچا کریں آپ اچھے ہیں، آپ کا نام ہے پاکستان میں، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہیں، مگر جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کا قد چھوٹا کر رہی ہیں۔ آپ اپنی باتوں سے اپنے قد کو بڑا کریں، چھوٹا نہ کریں۔ آپ بڑے ایکٹر ہیں، بڑے انسان ہیں، تو اپنی باتوں سے اپنا ویٹ نہ کم کریں، یا آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی کا نہیں جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے بڑے بڑے ٹیلنٹ ہوتا ہے، مگر اللہ جس پہ مہربان ہوتا ہے وہی ہٹ ہوتا ہے۔ ہر شعبے میں قسمت کا بڑا دخل ہے، بڑے بڑے ٹیلنٹ رہتے ہو اور کچھ نہیں ہوتا آدمی، اور قسمت سے بن جاتا ہے۔ ورنہ انڈیا میں بلراج ثانی، نانا پاٹیکر، پاکستان میں سلطان رائی، رنگیلا، یہ سب ہیرو بنے، سب اس نے بنایا، کوئی نہیں بنا سکتا۔ سب نے بھاگ دوڑ محنت کی، کوششیں کی، مگر بنانے والا اوپر ہے۔ اس لیے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو اور ان کے دل سے آپ کے لیے بد دعا نکلے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟